کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ ارض و سما کی مشینری جو سرگرم عمل ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر عمل خیر کا نتیجہ خیر مرتب ہو، ہر عمل شر کا نتیجہ شر مرتب ہو۔ تو اتنی بڑی مشینری جب اس کام کے لیے متعین کی گئی ہے تو کون سی چیز ہے جو اس کی گرفت سے باہر رہ جائے گی صاحب؟ یہ ہے ایمان، مکافات عمل۔ اب یہ کہا کہ اس سے خیال پیدا ہوگا کہ پھر انسان بالکل معصوم انسان ہی کوئی ہوگا کہ جو جسے ہم کہتے ہیں جنت میں جائے گا کہ جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ کہا یہ بات نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں انسان کو، ہم نے اسے پیدا کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس نے معیار مقرر کیا ہوا ہے وہ وزن کرنے کا، دونوں پلڑے خیر اور شر کے، دیکھنا یہ ہوگا کہ جھکتا ہوا پلڑا کون سا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے جو 50% مارک مقرر کیے تھے پاس مارکس، اس کے اگر 50 یا 50 سے ابو ہیں اس کو تو پروموشن مل جائے گی، اس سے کم درجے کے ہیں تو اتنے تو ہیں اس کے اس پلڑے میں بھی، لیکن وہ پلڑا جو ہے اٹھا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے۔ معیار قرآن کریم نے خفت موازنہ و ثقلت موازنہ قرار دیا ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے اس کی جناب۔ معیار اگر یہ قرار دیا جاتا کہ کوئی کسی سے لغزش ہوئی نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا، تو وہ تو پھر کہیں اور سے ہی کوئی مخلوق اس کو لانی پڑے گی۔ اس نے کہا ہے ہم نے یہ مخلوق بنائی ہے، انہی کو ہم نے جنت میں بھیجنا ہے۔ بڑی گنجائش، لیکن وہ گنجائش یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرتے پھرو، یہ بات نہیں ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کبائر الاسم والفواحش کہا ہے، ایسے جرائم کہ جو انسانیت میں ضعف پیدا کر دیں، انسان کی ذات میں تخریب پیدا کر دیں، اور فواحش بے حیائی چیزیں معاشرے کے اندر پھیلا دیں، یہ لوگ ان سے بچے ہوئے ہوں گے۔ الا اللمم، لیکن کوئی قابل ملامت چیز، جس سے ذرا سی کوئی ملامت والی چیز جو ہو نا، ایسے تھوڑی سی کہ یہ کچھ اچھی بات نہیں یار کی تم نے، یہ کبھی کبھی سرزد ہو جاتی ہے ان لوگوں سے۔ اور دوسری جگہ کہا کہ ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اگر گھومتے گھماتے بھی اس قسم کا کوئی خیال آ جاتا ہے ان سے اور سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے اوپر نادم ہوتے ہیں اور فوراً اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی لغزش کا سرزد ہو جانا جو ہے، وہ کہا کہ یہ چیز راستے میں مانے نہیں ہو جائے گی کہ اب جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ جنت میں جانے ہی نہیں دیا جائے گا، وہ تو انہی کو جانے دیے گا جن کے ہاں کوئی ایک بھی گناہ نہ ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ الا اللمم، اور اس میں بھی میں نے کہا کہ یہ چھوٹ نہیں ہے کہ یہ قابل ملامت چیزیں جو ہیں وہ کرتے پھرو جو ساری عمر، بالکل نہیں۔ دوسری جگہ کہا ہے کہ اس قسم کی چیز کرنے کے بعد بھی فوراً ان کو ندامت ہوتی ہے اس کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اس کی اس نے گنجائش دی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھول ہو جاتی ہے انسان سے، اور بھول ہونے کے بعد اصلاح کے لیے جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اس نے بتایا ہے کہ یاد رکھو، یا اللہ میری توبہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو اس سے بڑی نیکی کرو تاکہ اس کا وزن اس سے زیادہ بڑھ جائے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ پہلے تو اس کا اعتراف کرو کہ غلطی ہو گئی تھی، اعتراف کے بعد ایسا کام کرو کہ جتنا نقصان اس نے پہنچایا ہے
اس نظام کو بھی وہ کور کرے اور اس سے اوپر بھی کچھ اور وزن اس کا ہو. اتنا بڑا نیکی کا کام کرو تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے. یہ 1000 دانے کی تسبیح پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی. عمل سے زندگی بنتی ہے، تسبیح کے دانوں سے نہیں بنتی. اور وہ عمل کی بھی کیفیت یہ کہ حسنات ہیں صرف جو سیئات کو مٹاتی ہیں. توبہ توبہ کہنے سے نہیں. ان ربک واسع المغفرہ، کیا بات ہے. کہا کہ وہ یوں ہی پکڑ دھکڑ کر کے تمہیں بھٹی میں جھونکنا نہیں چاہتا، وہ تمہاری حفاظت چاہتا ہے. بہت اچھا، حفاظت چاہتا ہے. واسع، اور اس کے لیے بہت وسیع میدان اس نے چھوڑا ہوا ہے، تنگ نظر نہیں ہے. وہ کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر پکڑ لے اور وہ اس کے بعد گھٹی مروڑ دے. یہ بات نہیں ہے. مقصد ہمارا جو ہے تمہاری حفاظت ہے. وسیع ہے میدان بھی، اور اس کا طریقہ ہے یہ جو کچھ ہم نے بتایا ہے. ہوا عالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. تم تو آج سامنے ہمارے ایک پیکر انسانیت کی طرح کھڑے ہو. ہم تو اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں جب وہ بے جان مادے سے ابتدا ہوئی تھی تمہاری زندگی کی جان سی، اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں. ڈاڈا واقف ہے ہوتے ہیں، اس وقت سے جانتے ہیں. پھر ہم جانتے ہیں جب تم رحم مادر کے اندر جن حالات میں سے گزرے ہو اسے بھی ہم جانتے ہیں. تم ہماری مخلوق ہو، ہمارے بنائے ہوئے ہو. وہ خالق کو علم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق جو ہم نے بنائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں کمی کی رکھی ہوئی ہیں، کہاں کہاں کمزوری واقع ہوئی ہے، کہاں کہاں بات. ہم جانتے ہیں یہ. اس لیے ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ معصوم ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، سوال ہی نہیں. ہم انسان کی خلق جہاں کہاں سے بات شروع کی ہے کہ جب اولین جرثومہ حیات کی نمود ہوئی ہے پانی اور مٹی کے ملاپ سے، زندگی کی نمود جس وقت ہوئی ہے اس وقت سے ہم جانتے ہیں تمہیں. اور جن ارتقائی منازل سے گزرے ہو ان تمام کو جانتے ہیں. رحم مادر میں تمہاری کیا گزری ہے اس کو بھی جانتے ہیں. یہ سائیکالوجی تو آج آئی ہے میدان کے اندر. وہ تو اس طرح کی بایولوجی سے آگے لے جاتا ہے بات. اور تحقیق ہو رہی ہے، جینس کی جو تحقیق اب ہو رہی ہے اس میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. بہرحال یہ تو علوم سائنس ہیں. میں پھر نام لوں گا تو پھر مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. بڑی ترقی کر رہی ہیں یہ قوم. ایک بہت بڑا محقق ہے وہاں، بہت اچھا قرآن کے اوپر کام کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے. ایک دوست ہے، اس کی کتاب چھاپ گئی ہوئی ہے، وہ موقع لے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا شخص قرآن کا معترف بھی ہے، سب کچھ ہی جان رہا ہے، تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں نے کہا بابا خیر مناؤ ابھی چند دن اس کو. اس طرح سے جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے قرآن کے متعلق اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا کہ وہ تو کافر ہے ہی. وہ اس نے اگر مسلمان ہو کے یہ کچھ کہا تو ایک دن میں کفر کا فتویٰ ہو جائے گا، پھر وہ مرتد قرار پائے گا. اس لیے اتنی جلدی منا. یہ چیزیں ان اقوام میں آ رہی ہیں عزیزان من کے رحم مادر کے اندر بچہ کن حالات سے گزر رہا ہے. وہ تو جو معافرت کی میری بیٹیاں نطفے کے وقت سے معیار اب انہوں نے تحقیق کا شروع کر دیا ہے. کیا کیا چیزیں آتی ہیں، شکل و صورت ہی نہیں مانتی، بیہیویئر بھی مانتا ہے اس سے، کیریکٹر کی بنیادیں بنتی ہیں اس سے. یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس دور سے، اس وقت سے جب زندگی کی اولی نمود ہوئی اور وہاں سے تم نے مختلف ارتقائی منارے طے کی، رحم مادر میں آئے، پھر بچپن کی حیثیت سے آئے. ہم جانتے ہیں
کہ تمہاری ترکیب میں کیا کیا چیزیں ہیں،